علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورزوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكِرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے چاہے کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ لوگ آج ہم جو تدفین کرتے، قیام جب سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، دوسرے سور میں تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے، ایسے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ یہ اس مقام پر نہیں اور بھی مقامات پر قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی لیے موت بعد زندگی آخرت کی زندگی دوبارہ اٹھنے کی، اس پر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اچھے اخلاق اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ سورہ القمر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے آیت نمبر 1 کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو یہ اس کی تفسیر کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ آگے کی آیتوں میں فرمایا جا رہا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں، یہ لوگ دیکھ لیں تو کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے ایسا ہی ہم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے،
ہماری رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اور اللہ کے رسول سے پہلے اور انبیاء رسولوں کو بھیجا، انہوں نے کیا کام کیے؟ اپنی اپنی قوموں کو انہوں نے جو ہے یہ بات بتائی کہ اللہ کی بندگی کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ 3 چیزیں بتائیں۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ بار بار نشانیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتا ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا ایک بڑی نشانی ہے۔ رات مسلسل کیسا برابر 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات مسلسل چل رہا ہے۔ سورج ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کروڑوں میل فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی سورج جو ہے ہم کو کیا دیتا ہے؟ توانائی دیتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ 2 چیزیں دیتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو پھر 24 گھنٹے کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ رات کتنی بڑی نشانی ہے۔ رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تمہارے آرام کے لیے، سکون کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ یعنی اس کائنات کے اندر اور اس کرۂ ارض کے اندر بھی جہاں پر بھی ہم نگاہ دوڑائیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اور وہ نشانیاں ہم کو کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ وہ یہ ہم کو بتاتی ہیں کہ یہ جو نشانیاں اپنے آپ وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ان کے وجود میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ قادر مطلق ذات و ہستی اللہ ہے۔ اللہ وہ تمام چیزوں کو، پوری کائنات کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا، اس کا نگراں ہے، اس کا مدبر ہے، اس کا نظم چلا رہا ہے، پورا وہ ہے۔ تو یہ تمام اگر انسان غور کرے، آج بھی ہمارے سامنے نشانیاں ہیں۔ بارش آنا کتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر بارش نہ آئے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر پانی نیچے اتر جانے سے کیا ہو گیا؟ بورویل کے اندر پانی سوکھ گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں پانی کے لیے، ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ جیسے سورہ ملک میں فرماتا، اگر ہم ان کنوؤں کے اندر، چشموں کے اندر پانی کو اگر ہم اتار دیں، کون ہے جو ان پانی کو اوپر لے آئے گا؟ ہے نا؟ آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ جہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بورویل سوکھ گئے ہیں، اب پانی جب تک برسات نہ آئے اور اچھی برسات نہ آئے اس وقت تک وہ سوکھے ہی رہیں گے، اور جب برسات آنے کے بعد پھر وہ پانی جو ہے آئے گا اس کے اندر۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اللہ کے رسول قرآن مجید میں ایک بڑی نشانی ہے، چلتا ہوا جادو ہے۔ یعنی اصل الفاظ سحر مستمر، اس کے کئی معنی، کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاذ اللہ شب و روز کی جادوگری کا جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا رکھا، یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پکا جادو ہے، بڑی مہارت سے دکھایا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جس طرح اور جادوگر ہیں اور جادوگر گزرے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا، اس کا کوئی دیر پا اثر رہنے والا نہیں ہے۔ ایسی سوچ تھی کن کی؟ قریش کی، اہل مکہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پیش کر رہے تھے تو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتوں کے بعد دوسرے اس کے بعد کی آیتیں جو ہے 8 مہینے بعد نازل ہوئی۔ تو سورہ مدثر 7 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد 8 مہینے بعد اس کا دوسرا حصہ نازل ہوا۔ تو اس دوران اہل قریش کے سرداروں نے ایک میٹنگ منعقد کی۔ ان میٹنگ کا سردار کون تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ کون تھا یہ خالد بن ولید رضی اللہ کے والد تھے۔ جب تک نہ خالد بن ولید رضی اللہ ایمان لائے اور نہ ولید بن مغیرہ ایمان لائے، تو ایک اس میٹنگ کے اندر بعد میں لائے، اس وقت نہیں لائے تھے۔ تو یہ جو میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ جو اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور ہمارے آبائی دین سے لوگوں کو پھیر رہے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ہم کو کرنا چاہیے، ان کو اس کام سے جو ہے ہمیں روکنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے انہوں نے
کیا طے کیا کہ سب مل کر ہم ایک بات کہیں گے، سب مل کر جو ہے جو بھی قافلہ جو بھی قبیلہ حج کے لیے آئے گا، جاہلیت کے اندر جو بھی آئے گا اس کے لیے ہم جو ہے یہ کہیں گے کہ فلاں شخص، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے وہ طے نہیں کیے تھے لوگ، وہ نام سے ان کی نگیٹو پبلسٹی کریں گے تاکہ لوگ ان کی بات کو نہ سنیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پہلے کیا سوچا کہ ہم ان کو کاہن پکاریں گے، تو لوگوں نے کہا کاہن نہیں ہے وہ، کاہن کو ہم جانتے ہیں کاہن لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو پھر سوچے کہ مجنون پکاریں گے، مجنون بھی نہیں ہے، مجنون کی حالت ہم دیکھتے ہیں، ان کا تو دماغی ایک ٹھکانے پر نہیں رہتا، ان کی حالت کتنی خراب، ان کے کپڑے کیسے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں، مجنون کو بھی جو ہے ہم جانتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا شاعر ہم کہیں گے، تو شاعر بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ کلام جو ہے وہ شاعری سے الگ ہے، تو وہ شاعر بھی ہم ان کو نہیں پکار سکتے، تو جادوگر ہم پکاریں گے، تو جادوگری بھی پورا ان کے اندر نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ طے ہوا، ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ کلام کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہے، یہ تو بہت اچھا کلام ہے، لیکن دوسرے سردار ابو جہل اور دوسرے سردار جو تھے انہوں نے کہا اب ہم کو یہاں سے جو اٹھنا ہے فیصلہ لے کر ہی اٹھنا ہے، کچھ نام ان کو دے کر ہی اٹھنا ہے، بغیر فیصلے کے جو ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو قریب ترین نام جو ہم ان کو پکار سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ جادوگر ہیں۔ کیوں جادوگر ہیں؟ وہ جادوگر اس لیے ہے کہ جو وہ کلمہ پیش کر رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جو وہ کلام پیش کر رہے، اس کلام کے ذریعے سے لوگ جو ہے ایمان لے آ رہے، اور ایمان لانے کی وجہ سے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بٹوارا ہو رہا ہے، میاں بیوی کا بٹوارا ہو رہا ہے، میاں ایمان لے آئے تو بیوی ایمان نہیں لائے تو ان کی علیحدگی ہو رہی، ہاں ماں باپ اور بچوں کے اندر علیحدگی ہو رہی، بچے ایمان لائے تو ماں باپ ایمان نہیں لائے، بھائی بھائی کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، ایک بھائی نے ایمان لایا دوسرا بھائی نے ایمان نہیں لایا، تو اس طریقے سے اختلافات جو ہے یہ ہو رہی ہیں۔ تو قریب ترین نام جو ہم کو دے سکتے ہیں وہ ہے جادوگر۔ تو یہ طے کر کے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جادوگر ہیں، اور یہ جادوگر اور یہ جو ان کا پکارنا تھا اس کا اثر کیا ہوا؟ تو لوگ جب انہوں نے جو حج کرنے کے لیے جو گاؤں سے لوگ آتے تھے ان کے سامنے جب یہ بات پیش کیا تو لوگ اپنے اپنے گاؤں میں گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہاں پر ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مت سنو، وہ سننے سے خاندانوں میں تفرقہ ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جاتے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغام کو پورے عرب کے اندر ان کی نگیٹو پبلسٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا، ہاں اس کا جملہ یہ ہے مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، جادو ہے، ہاں جو بات آپ پیش کر رہے ہیں قرآن کی یہ چلتا ہوا جادو ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کری، یعنی جو فیصلہ انہوں نے قیامت کو نہ ماننے کا کر رکھا، یعنی قریش اس نشانی کو دیکھ کر بھی یہ اسی پر جمے رہے، قیامت کو مان لینا چونکہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا۔ خواہشات نفس کے اندر جو ہے نا آدمی بہت یہ ہو جاتا ہے، اسلام کی مکمل اطاعت کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اپنے خواہشات نفس کو ماریں، ہمارے نفس کی بات نہ سنیں۔ کس کی بات ہم سنیں؟ قرآن مجید کی بات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات سنیں، یہ ہے اصل بات۔ تو یہاں ہم لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں، ہم کیا ہے اپنے نفس کی بات سننا چاہتے ہیں، میرا دل ایسا چاہ رہا، میرے دل کی خواہش پوری کرنی ہے۔ کیا ہے یہ دل؟ یہ دل اور یہ خواہش کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں بلکہ نفس ہے۔ بار بار قرآن جو ہے اس پر تبصرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو کیا بنایا؟ خدا بنا بیٹھا ہے، اس کی بات سن رہا ہے، خواہش نفس کی بات،
بات کس کی سننا چاہیے؟ قرآن مجید کی بات سننا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہیے، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی بات سننا چاہیے۔ وہ سننے کے بجائے جب خواہش نفس کی اگر ہم بات سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہی کی طرف ہی جائیں گے۔ جو بھی ہے قرآن، اور اسی لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں اور اپنی زندگی جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر ڈالیں۔ سمجھ رہے؟ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ نشانیوں کو انکار کرتے، خواہش نفس کی پیروی کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے، ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے بلا نہایت نہیں چل سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حق کی طرف بلاتے رہیں اور تم ہٹ درمی کے ساتھ اپنے باطل پر جمے رہو، اور ان کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا کبھی ثابت نہ ہو۔ ایسا ہمیشہ نہیں چلے گا، ایسا ہمیشہ نہیں چلے گا، ایک نہ ایک دن اس کا انجام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سنا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم ہٹ درمی کا اظہار کر رہے ہو، بات مان کر نہیں دے رہے ہو، کوئی نشانی پر ایمان نہیں لا رہے، نشانی کے ذریعے سے تم ایمان نہیں لا رہے، تو ایسا ہمیشہ چلنے والا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا انجام ہوگا۔ تو وہ انجام کیا ہے؟ موت سے پہلے بھی سمجھ آئے گا، یہ آخرت ہے، قیامت ہے وہ انجام۔ تمام معاملات جو ہے آخرکار ایک انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کشمکش کا بھی لا محالہ ایک انجام ہے جس پر جو ہے یہ پہنچ کر رہے گی، ہمیشہ ایسا ہونے والا نہیں۔ تو یہ ایک انجام ہے، ایک وقت لازماً ایسا آنا ہے جب اعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق پر تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور تم لوگ سراسر باطل کی پیروی کر رہے تھے، غلط کی پیروی کر رہے تھے۔ اسی طرح حق پرست اپنی حق پرستی کا اور باطل پرست اپنی باطل پرستی کا نتیجہ بھی ایک دن ضرور دیکھ کریں گے۔ یہ اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ ایسا ہمیشہ ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا انجام لائے گا، اور وہ انجام میں پھر جو نیک عمل کیا ان کو جزا ہے اور جو برا عمل کیا اس کو سزا ہے۔ تو اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، انتظار بھی کرنا ہے، ایک دم اس پر نہیں یہ ہونا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں۔ پچھلی قومیں کون سے ہیں پچھلی قومیں؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، لوط علیہ السلام، یہ تو ان کے واقعات جو ہے آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ کافی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے سامنے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی ان معجزات کو کیا لوگوں نے جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اور جو بات مان کر نہیں دی اور انبیاء کا جو ہے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ انبیاء کو اور جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو لوگ انکار کیے، سرکشی کرے، بغاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کل پرسوں ہمارے مطالعے میں بات آئی نا، لوط علیہ السلام کو بستی کو اللہ تعالیٰ نے تل پٹ کر دیا اور اس کے اوپر ڈیڈ سی لا دیا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ہلاک کر دیا، ہوا، آواز، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ نصیحت اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس کے ذریعے سے راہ راست پر آ جائے۔ اگر راہ راست پر نہیں آئے گا تو اس کا انجام عذاب ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ لیکن اب ہمارے لیے ویسا عذاب آنے والا ہے، چھوٹے موٹے عذاب ہیں، کچھ بستیوں پر آئیں گے، پوری قوم، پوری ملت جو ہے اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، پوری ملت ختم نہیں ہو جائے گی،
حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ؟ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی، لیکن تنبیہات، نصیحت، عبرت ان پر کارگر نہیں ہوتی ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ اب اگر یہ مان کر نہیں دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اب ان سے کیا کریں؟ انہیں ان کے حال پر تم چھوڑ دو۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ کفار مکہ کے گھروں کو جا کر ان سے ملاقاتیں کر جو ہے سمجھایا ان کو، دیکھو تم جس روش پر چل رہے غلط ہے اور اس کا انجام برا ہونے والا ہے، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن مان کر نہیں دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس کم سے کم 1000 مرتبہ کہا ہوگا کہ راست پر، لیکن مان کر وہ نہیں دیا، اور اسی انکار کی حالت میں، بغاوت، سرکشی کی حالت میں اس کی موت ہوئی جنگ بدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب انہیں زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھا جا چکا اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بھی بتا دیا گیا کہ انکار آخرت کے نتائج کیا ہیں اور رسولوں کی بات نہ ماننے کا کیا عبرتناک انجام دوسری قومیں دیکھ چکی ہیں، پھر بھی یہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، تو انہیں اسی حماقت میں پڑا رہنے دو۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب مرنے کے بعد خبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ قیامت واقع برپا ہو گئی، جس سے قبل از وقت خبردار کر کے راہ راست اختیار کر لینے کا مشورہ انہیں دیا جا رہا تھا۔ یعنی ایک تو موت کے وقت موت سے ذرا پہلے معلوم ہو جائے گا، اور ورنہ آخرت میں تو پورا جو ہے ان کے سامنے چیز سامنے کھل کر آ جائے گی۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار، یعنی ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، سور جو پھونکا جائے گا، تو لوگ جو قبروں میں ہوں گے وہ ایسا اپنے کانوں میں سنیں گے ایسا سنیں گے جیسا کوئی ان کے کان میں پکار رہا ہے۔ اتنا اس کی تاثیر رہے گی۔ سور کہاں سے پھونکا جائے گا ہم کو نہیں معلوم، لیکن انسان جو سنیں گے ایسے جیسے کوئی ہمارے کان میں پکار رہا ہے، ایسی پکار اس کی ہوگی۔ ایسی چیز جو کبھی ان کے گمان میں بھی نہ تھی، جس کا کوئی نقشہ اور کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا، جس کا کوئی اندازہ ہی وہ نہ کر سکتے تھے کہ کچھ بھی کبھی پیش آ سکتا۔ ناگوار، سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، تو ہوگا کیا اس کے بعد؟ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اب آج جو ہمارا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد ہم کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور اس وقت تک ہم قبر میں یا برزخ میں ہماری روح جو رہیں گی جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کا فیصلہ نہیں کرے گا، اور جب قیامت کا فیصلہ کرے گا تو ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایک کے بعد اٹھیں گے سور پھونکنے کے بعد۔ تو اس وقت ہم ایسا معاملہ جو ہے منکرین کا، یعنی خشعن ابصارہم کے الفاظ، یعنی ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ ابصارہم وہ آیت ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یہ ہے خشعن ابصارہم، خشعن ابصارہم یعنی ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی۔ اس سے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان پر خوف زدگی طاری ہوگی، خوف ڈر طاری ہوگا۔ دوسرے یہ کہ خشعن ابصارہم، وہ آگے کی آیت ہے، آگے ہے وہ بات کی آیت ہے، وہ
ابصارهم دیکھنے کا ادھر ہے، ہاں یہ منتشر الگ ہے، یہ بعد میں آیت کے اختتام میں۔ دوسرے یہ کہ ذلت اور ندامت ان سے جھلک رہی ہوگی، کیونکہ خبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے، جس کے لیے کوئی تیاری کر کے ہم نہیں آئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو موقع دیا، اس مہلت میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ کیسے کرنا؟ نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل کرنا، استغفار، توبہ، گناہوں کی بخشش، اسے تیاری کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ وقت کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ سے ہم اپنی جنت بنا سکتے ہیں یا دوزخ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار اور آزادی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ تو ان کو افسوس ہوگا اس دن کہ ہم جو ہے تیاری کر کے نہیں ہے، جس میں اب مجرم کی حیثیت سے ہمیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے سامنے ہوگا، اس سے نظر ہٹانے کا انہیں ہوش نہ ہوگا۔ ایسا منظر ہوگا کہ اس سے ہوش نہیں اٹھا سکیں گے، اتنا بھیانک جو ہے وہ منظر ہوگا۔ تو وہ اپنی خبروں سے نکلیں۔ خبروں سے مراد وہی خبریں نہیں جن میں کسی شخص کو زمین میں کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا، بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا، جہاں کہیں بھی مرا تھا یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی، وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ غیر مسلم کیا کرتے؟ جلا دیتے۔ کیوں جلا دیتے؟ دوبارہ نہیں اٹھنا کر کے۔ ارے اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں، اللہ کے لیے انسان کے اجزاء جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ سب کو اس دن اس فرشتہ جو سور پھونکے گا تو اس کی پکار پر سب اٹھ کر جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ پکارنے محشر کی طرف، پکارنے والے کی ایک آواز پر جو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ان کا ہے۔ اس طرح نکلیں گے وہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ من الاجداث کانہم جراد منتشر، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین، انکار کرنے والے جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن تو بہت کٹھن ہے۔ یہ کہیں گے، دیکھو کتنی بھیانک آیتیں ہیں، کتنا ہم کو ڈراتی ہیں، کتنا ہم کو وان تنبیہ کرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید ہم روزانہ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو ہماری کوتاہیاں، ہماری سستی، کاہلی، ہماری غفلت، ہم اس سے جو ہے دور رہیں گے۔ ہم جو ہے پھر اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہم کرتے ہیں، اس راستے پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے۔ برائیوں سے ہم بچیں گے، خیر کے کام زیادہ کریں گے، آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، شرک سے ہم بچیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کو روز پڑھنا چاہیے، روز اس سے رہنمائی لینا چاہیے، اور اللہ سے توفیق جو ہے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27واں پارہ ہے سورہ قمر، سورہ قمر ہے، 27واں پارہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔